بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں، اسی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم نے اس سبق کے الفاظ مانے، مصنف کا تعارف، بلند خوانی، مرکزی خیال اور خلاصہ سمجھ لیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے سمجھائی اور بتائی جاتی ہیں۔ تو جو کام بھی آپ کو کروایا جا رہا ہے، چاہے وہ یاد کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ لکھنے کے لیے ہو، وہ مکمل طور پہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں اور اس کو امتحانی نقطہ نظر کو مطابق بنایا اور بتایا جاتا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سبق کے، تو مشقی سوالات ملتے ہیں جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 اور 56 پر موجود ہیں۔ سوال جواب کے بارے میں آپ کو پہلے بھی سمجھایا گیا کہ سوالات کے جوابات کا تعلق آپ کے سبق میں موجود مواد سے ہوتا ہے۔ جو کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کا جواب کتاب میں جو ہم نے سبق پڑھا اس میں موجود ہوتا ہے، ہمیں سوچ کے سمجھ کے اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جوابات بہت مختصر نہ لکھے جائیں، اگرچہ وہ جواب ایک دو الفاظ پہ مبنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ ایک دو الفاظ لکھ کے اس کے جواب کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی جواب کو مختصر نہ کریں، بلکہ جتنی بہتر وضاحت ہو سکتی ہے، اس کو جتنا مناسب انداز میں وسعت دے سکتے ہیں، اس جواب کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی اصول کو سامنے رکھ کے آپ کے جو نوٹس ہیں اس میں جو جوابات دیے جائے ہیں، بتائے گئے ہیں، لکھوائے گئے ہیں، وہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے تیار کیے گئے ہیں کہ جوابات بہت مختصر نہ ہوں، کیونکہ اس کا نقصان آپ کو امتحان میں مختصر نمبرات کی صورت میں مل سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہدایات جو آپ کو دی جاتی ہیں، جو سمجھایا جاتا ہے، ان کو ذہن نشین کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ خیر، سلسلہ سوال جواب کی طرف اگر آئیں تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پہ سوال نمبر 1 ہے، اور اس سوال نمبر 1 کے 5 جز ہیں: الف، ب، جیم، دال اور ہے۔ جوابات کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان جوابات کو کس طرح لکھنا چاہیے یا کس الفاظ میں ہم لکھیں گے۔ اگر پہلا سوال دیکھیں تو فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس میں تعداد پوچھی اور نام پوچھیں، لیکن ہم اس طرح جواب نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کا جواب آپ ان الفاظ میں لکھیں گے کہ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک جمال آرا، دوسری حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی نواب اسفند یار کے بیٹے سے ہوئی تھی، حسن آرا چھوٹی بیٹی کی نسبت نواب جھنجر خان کے خاندان کے اس میں طے ہوئی تھی۔ اس کی وضاحت جتنی ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا اس کی کری گئی، اور انہی الفاظ میں آپ جواب لکھیں گے اپنا۔ دوسرا سوال اگر دیکھیں کہ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سلطانہ کے رنجیدہ یعنی غمزدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو ہم بتائیں گے کہ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بد مزاج، ضدی اور بدتمیز تھی۔ حسن آرا کی نسبت طے پا چکی تھی، یعنی اس کی منگنی ہو چکی تھی، اور سلطانہ بیگم اسی لیے فکر مند رہتی تھیں کہ سسرال جا کر ایسی بدتمیز، پھوڑ اور بد مزاج لڑکی کا گزارا کیسے ہوگا۔ یہ ان کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ تھی۔ مالی اعتبار سے وہ ایک خوشحال گھرانہ تھا، ہر چیز کی کوئی کہنا چاہیے کہ فراوانی تھی، تمام چیزیں نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز انسان کی زندگی میں کم ہوتی ہے، تو ان کی بھی رنجیدہ رہنے کی ایک وجہ تھی، اور وہ ان کی بدتمیز بیٹی تھی۔ تیسرا سوال کہ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی، حسن آرا کا مزاج کیسا تھا، وہ ہم نے سبق میں ہی پڑھا۔ اسی بات کو ہم بتائیں گے کہ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے انتہائی بد مزاج، پھوڑ، بدتمیز اور ضدی لڑکی تھی۔
حال یہ تھا کہ اپنے ہی گھر میں سب اس سے نالاں یعنی ناراض رہتے تھے، نہ باپ کا ڈر، نہ ماں کا لحاظ، اور نہ آپا کا ادب۔ نوکر چاکر تک اس کے مزاج سے تنگ تھے۔ غرض حسنارا سارے گھر کو سر پہ اٹھائے رہتی تھی۔ یہ سوال جیم جو ہے اس کا جواب ان الفاظ میں لکھیں گے، اس کا پورا مزاج بتائیں گے، اس کے گھر میں جو لوگوں کے ساتھ معاملات تھے اس کو وضاحت سے لکھیں گے۔ اس کے بعد دال ہے کہ شاہ زمانی بیگم نے حسنارا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ اس کا جواب ہم بتائیں گے، سلطانہ بیگم حسنارا کے مزاج اور بدتمیزیوں کی وجہ سے سخت پریشان رہتی تھیں، اور شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن کو مشورہ دیا کہ حسنارا کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی استانی کا بندوبست کیا جائے، اور ساتھ ہی استانی کے لیے مولوی فاضل کی چھوٹی بہو اصغری سے پڑھوانے کا مشورہ دیا کہ وہ لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ جواب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مختصر نہیں ہے، بلکہ ان میں جتنی ایک مناسب انداز میں ان میں وسعت دی جا سکتی ہے ان کو بہتر لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کو اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جوابات اسی انداز سے آپ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آخری سوال ہے کہ اصغری نے حسنارا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا؟ اس کے جواب میں ہم بتائیں گے کہ اصغری حسنارا کو پڑھانے پر تیار تو ہو گئی تھی، لیکن وہ نواب صاحب کے گھر جانے پر آمادہ نہیں تھی، اور حسنارا کو پڑھانے کے لیے اسے اپنے گھر بلانے کو کہا تھا۔ نیز وہ بغیر فیس کے یا بغیر اجرت کے پڑھانے پر تیار تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ لہٰذا دونوں بیگمات بھی اس بات پر راضی ہو گئیں کہ حسنارا اصغری کے پاس پڑھنے اس کے گھر جایا کرے۔ یہ سوال نمبر 1 کے الف ب جیم دال اور ہا کے جز ہیں جو کہ آپ نے دیکھے۔ جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کو بہت مختصر نہیں کر رہے، ہم اس کو ایک وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں، جتنی اس میں گنجائش ہو، جتنی اس کے اندر ایک مناسب الفاظ سے لکھا جا سکے۔ یہ ایک جواب لکھنے کا طریقہ ہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، طالب علم کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مختصر اور کم لکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز بھی آپ کے فائدے کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے امتحان میں نمبر اچھے آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی پرسنٹیج بڑھے گی، جس کی وجہ سے آپ کا گریڈ اچھا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ پوزیشن کے قریب جائیں گے، ان تمام امور کو یا ان نکات کو سامنے رکھ کے آپ کو کام بتایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ان تمام چیزوں کو غور سے توجہ کے ساتھ سن کر ان پہ عمل کر رہے ہوں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھائے گا، سوال نمبر 1 کے جوابات نوٹ کریں، اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ باقی سوال آپ کو بھی دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔